السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجُوزُ أَن يَسْتَأْجِرَ السَّاحَةَ لِيَبْنِيَ فِيهَا وَيَغْرِسَ فِيهَا نَخْلًا أَوْ شَجَرًا فَإِذَا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا فيملكه أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا۔ ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل فإن أطلق الركوب جاز له أن يركبها من شاء، وكذلك إن استأجر ثوبا لللبس وأطلق فإن قال له على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره كان ضامنا إن عتبت الدابة أو تلف الثوب، وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل، وأما الإيقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل فلا يعتبر تقييده، فإذا شرط سكن واحد فله أن يسكن غيره، وإن سمى نوعا وقدرا يحمله على الدابة مثل أن يقول 5 أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر، فله أن يحمله ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم، وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد والرصاص، فإن استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا، وإن استأجرها ليركبها فأردف معه رجلا فعتبت زمن نصف قيمتها، وإن كانت الدابة تطيقهما ولا يعتبر بالثقل، وإن استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فعتبت زمن ما زاد من الثقل، وإذا كبحت الدابة بلجامها أو ضربها فعتبت زمن عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد لا يزمن۔ ساحہ زمین کھلا علاقہ اسے کہا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے زمین اجرت پر لی
اور وجہ بھی بتا دیا کیوں لے رہا ہوں، کہ اس میں گھر بناؤں گا یا اس میں پودے لگاؤں گا۔ اب وہ پودے کھجور کے ہوں، آم کے ہوں، ہے نا، درخت لگاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو زمین ان کاموں کے لیے اجرت پر لی جائے گی وہ چند مہینوں کے لیے نہیں ہوگی، کئی سال کے لیے ہوگی۔ تو اب سالوں پر، مثال کے طور پر 15 سال کی اجرت پر لیا کہ مکان بناؤں گا، یا اس میں باغ لگاؤں گا، تو کیا حکم ہوگا؟ یہ طریقہ شہروں میں رائج ہے کہ لوگ زمین پر جو ہے مکان بنا لیتے ہیں، اور زمین کا مالک، جس کو لینڈ لارڈ بولتے ہیں، وہ کوئی اور ہوتا ہے، اور یہ نسلوں نسلوں تک رہتے ہیں اس میں، اور اسے کرائے دیتے رہتے ہیں۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہاں تو یہ طے ہے کہ یہ مدت معلوم ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ مدت معلوم ہونی چاہیے، لہذا 15 سال، 20 سال، 100 سال کے لیے لے، مگر مدت معلوم ہے۔ اب مدت گزر جانے کے بعد کیا کرے؟ تو دو صورت ہو سکتی ہے۔ یا تو زمین کا مالک کہے کہ ہماری زمین خالی کر دو، تو اب اس کو اپنا مکان توڑوانا پڑے گا اور پیڑ وغیرہ کٹوانا پڑے گا، اکھڑوا لینا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے، اور زمین خالی کر کے اس کو دے دے گا مالک کو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مالک معاہدہ کو اور بڑھا دے، زمین کا مالک، تو گویا نئی شروعات ہوئی اور یہ نیا عقد پایا گیا۔ تو اس طور پر گویا زمین کا مالک رہے گا اور مکان کا مالک کرایہ دار رہے گا، جس نے زمین کرائے پر لی اور مکان بنایا، یہ بھی چلتا رہے گا۔ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ زمین کا مالک کہے کہ ہماری زمین دے دو اور تم کو مکان توڑنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کا جو خرچ ہے جو طے ہو وہ تم مجھ سے لے لو۔ تو یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ انہی 3 صورتوں کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ زمین اجرت پر لی جائے یا کوئی زمین اجرت پر لے تاکہ اس میں گھر بنائے یا اس میں باغ لگائے، کھجور کے یا دوسرے درختوں کے۔ فَإِذَا انقضت، جب اجارہ کی مدت گزر جائے گی، لازمہ، تو اب اس کرایہ دار پر لازم آئے گا کہ یہ اپنی عمارت اکھڑوا لے، وہاں سے خالی کر دے عمارت، اور پودے کو بھی جو اب درخت بن چکا ہے اس کو بھی اکھڑوا لے۔ وَيُسَلِّمُهَا فَارِغَةً، اور مالک کو اس کی زمین خالی واپس کر دے۔ فارغ مطلب کسی بھی چیز پر سے وہ مشغول نہ ہو، کسی بھی چیز میں۔ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت، إِلَّا أَن يَخْتَارَ صاحب الارض ان یغرم لہ قیمت ذالک مقلوعا، مگر یہ کہ زمین کا مالک پسند کرے کہ یہ مستاجر کو، جس نے کرائے پر لیا ہے، کرایہ دار کو اگر گھر بنایا ہے تو اس گھر کی قیمت دے دے، یا درخت لگایا ہے تو درخت کی قیمت دے دے، مگر کون سی قیمت دے؟ گھر کھڑا ہے اس کی قیمت نہ دے، ٹوٹے ہوئے گھر کی قیمت دے، ہے نا، ٹھیک ہے، اکھاڑنے کے بعد جو اس کی قیمت رہ جائے گی اس اکھڑے ہوئے گھر کی قیمت دے۔ اسی طرح درخت اکھاڑنے کے بعد لکڑی کی حیثیت رہ گئی، اب اس کی قیمت دے۔ اصل میں اگر گھر کی قیمت لگاتے ہیں تو مالک زمین جو ہے، مالک زمین، اس کو نقصان ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو
مالک ہے مکان کی اصلی قیمت کے اعتبار سے اگر لیتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کو مکان کی حاجت ہو، بلا حاجت ایک مکان لینے کی نوبت آ گئی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب اس کی زمین فارغ تھی، کسی بھی کام میں لا سکتا تھا، اب مکان بنا دیا تو ایسی صورت میں اس کا نقصان کا پہلو غالب ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کرایہ دار پر تو لازم تھا کہ زمین خالی کر کے دے، اور زمین خالی کرنے کی صورت یہی تھی کہ مکان اپنا وہاں سے توڑوا دے، درخت اکھڑوا دے. تو اب اگر یہ قیمت کی بات آتی بھی ہے تو کھڑے مکان کی قیمت نہیں دی جائے گی، ٹوٹے مکان کی قیمت دی جائے گی. ٹوٹے مکان کی قیمت لینے میں کرایہ دار کو بھی نقصان نہیں ہے کیونکہ اس کا تو ویسے جا رہا تھا، اور زمین کے مالک کا بھی نقصان نہیں ہے کہ اس کو کم دام دینا پڑا. ٹھیک ہے، تو یہ صورت ہے. مگر مکان توڑے گا نہیں، کرایہ دار ٹوٹے مکان کی قیمت لے گا مگر مکان صحیح سالم چھوڑ دے گا. یہ صورت ہے. دوسری صورت ہو گئی. او یرزا، تیسری صورت او یرزا بترک ہی علی حال ہے، یا مالک زمین اس چیز کو اسی حال پر چھوڑنے پر راضی ہو جائے کہ زمین کا مالک تو میں ہوں لیکن مکان بنا لیے ہو تو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اسی حال پر رہنے دو. تو اگر اسی حال پر رہے گا تو کیا ہوگا؟ فیکون البناء لہذا، تو عمارت کرایہ دار کی ہوگی، والارض لہذا، اور زمین مالک زمین کی ہوگی. یہ ہو گئی بات پوری. اب دوسرا مسئلہ شروع کرتے ہیں. وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الدَّوَابِ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ، جائز ہے چوپایوں کو سواری کے لیے اور بوجھ ڈھونے کے لیے کرائے پر لینا. اگر کوئی چوپایوں کو کرائے پر لیتا ہے سواری ڈھونے کے لیے، سواری کے لیے یا بوجھ ڈھونے کے لیے، خود سوار ہونا چاہتا ہے یا بوجھ ڈھونا چاہتا ہے نا، تو یہ کرائے پر لینا درست ہے. آج کل یہی سسٹم چل رہا ہے. ہم کرایہ دے کر کے کہیں جاتے ہیں گاڑی پر، سامان کچھ لاتے ہیں تو کرایہ دے کر کے لاتے ہیں. یہ جائز ہے. اب چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ مشینی سسٹم ہو، دونوں صورتیں تقریباً برابر ہوں. فَإِنْ أَطْلَقَ الرُّكُوبَ، اب اگر سواری کو مطلق رکھا ہے، متعین نہیں کیا کہ کون سوار ہوگا، تو سواری کو مطلق رکھے، جازہ لہو، تو اس کے لیے جائز ہے ان یرکبہ من شاء، کہ جسے چاہے اس کو سوار کر دے. یعنی اگر یہ کہا تھا کہ یہ گھوڑا میں سواری کے لیے لے رہا ہوں، اتنی اجرت دوں گا اور فلاں مسافت تک جاؤں گا، تو یہ سب طے ہو گیا. لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سوار ہوگا. تو اگر یہ عقد ہو جاتا ہے تو اب اس کرایہ دینے والے کو، کرایہ دار کو حق پہنچتا ہے کہ خود بھی سوار ہو یا کسی دوسرے کو سوار کر دے. کہتے ہیں جازہ لہو، اس کے لیے جائز ہے ان یرکبہ من شاء، کہ جسے چاہے اسے سوار کر دے. وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا، اسی طریقے سے اگر کپڑا اجرت پر لیا پہننے کے لیے، وَأَطْلَقَ، اور مطلق چھوڑ دیا، صرف کہا میں 2 دن پہننے کے لیے کرتا لے رہا ہوں، تو اب یہ مطلق چھوڑ دیا تو خود بھی پہن سکتا ہے، دوسروں کو بھی پہننے کے لیے دے سکتا ہے. فَإِنْ قَالَ لَهُ، اب اگر مالک سے کرایہ دار کہتا ہے کہ الا ان یرکبہ فلان، ہے نا، او یلبس الثوب فلان، کہ مجھے کرائے پر یہ سواری دے دو اس شرط پر کہ فلاں اس پر سواری کرے گا، وہ یا طے کر دیا، یا یہ کپڑا کرائے پر دے دو اس شرط پر کہ فلاں اس کو پہنے گا، ہے نا. تو اب حقیقت کے اعتبار سے جس کا نام لیا اسی کو سوار کرنا ہے، اسی کو پہننا ہے. لیکن اگر دوسرے کو پہنا دیا، دوسرے کو سوار کر دیا، تو ایسی صورت میں اگر کوئی عیب اور نقص لازم آیا تو ہرجانہ بھرنا پڑے گا. دیکھیے کرائے پر جو چیز لی جاتی ہے تو اس کا ہرجانہ نہیں بھرنا پڑتا اگر عقد کے مطابق ہو. مثال کے طور پر گھوڑے کو کرائے میں لیا ہم نے
کہ محمد آباد تک سوار ہو کر کے جاؤں گا، سامنے والے نے رضامندی ظاہر کر دی، میں نے اجرت دے دی، ہے نا، اب گھوڑے پر میں سوار ہوا، اب سوئے اتفاق سٹھیاؤں جا کر کے گھوڑا مر گیا، تو اب میری طرف سے کوئی تاوان اور کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، کیونکہ عقد کے مطابق ہی میں کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر عقد کے خلاف ہوتا تو تاوان دینے کی نوبت آتی، تو یہاں چونکہ عقد کے خلاف ہو رہا ہے نا، کہ کہا تھا فلاں سوار ہوگا اور دوسرے کو سوار کر دیا، کہا تھا فلاں پہنے گا اور دوسرے نے کپڑا پہن لیا، تو اگر کوئی نقصان ہوتا ہے سامان میں، جیسے گھوڑے میں یا کپڑے میں، ضامن کان ضامن، تو اب یہ کرایہ دار ضامن ہوگا اور ہرجانہ بڑھے گا۔ ان عاقبت الدابہ، اگر جانور ہلاک ہو جائے، اور تلف الثوب، یا کپڑا ضائع ہو جائے، پھٹ جائے، برباد ہو جائے، یعنی جو بھی صورت ہو، اگر نقصان ہوا سامان میں اور اس نے عقد کے خلاف کیا تھا، تو اب لازم آئے گا کہ یہ اس کا ضامن ہو۔ وہ عمل اقارو، اچھا، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ، یہ حکم صرف سواری اور کپڑے ہی کے تعلق سے نہیں ہے، یہ حکم ہر اس چیز میں ہے جو استعمال کرنے والے کے بدلنے سے بدل جائے، ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سواری ہی کو دیکھ لیجئے، میں سواری کے لیے لیتا ہوں گھوڑا، زید سے میں نے کرائے پر گھوڑا لیا سواری کے لیے، میرا وزن کچھ ہے، اب میں نے خود سوار نہ ہو کر کے، یا میرا تجربہ کچھ ہے، میں سواری کو اچھی طرح ہانک سکتا ہوں، تجربہ کار ہوں، اور دوسرا میں نے کسی اور کو حوالے کر دیا، وہ نا تجربہ کار ہے، تو اب ایسی صورت میں گویا سوار کے بدلنے کی وجہ سے سواری کو دقت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کپڑا لیا پہننے کے لیے، جسم جسہ مناسب ہے، اور میں نے وہ کپڑا دے دیا کسی ایسے کو پہننے کے لیے جس کا وزن بہت زیادہ ہے، موٹا تازہ ہے وہ، تو ایسی صورت میں وہ کپڑا پھٹ جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا استعمال کرنے کے والے کے بدلنے سے سامان پر اثر پڑتا ہے، تو جہاں استعمال کرنے والے کے بدلنے سے سامان متاثر ہو جائے، ایسی جگہوں پر بہرحال عقد کے خلاف کرنے کی صورت میں لازم آئے گا کہ نقصان ہو تو ہرجانہ بھرے۔ کون؟ کرایہ دار۔ اب کچھ مثالیں ایسے ہیں کہ جس میں کوئی ہو فرق نہیں پڑتا، کہتے ہیں وَأَمَّا الْإِقَارُ وَمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ، رہی بات زمین کی اور اس چیز کی جو استعمال کرنے والے کے بدلنے سے نہیں بدلتی، اس پر اثر نہیں آتا کچھ، فَلَا يُعْتَبَرُ تَقْيِيدُهُ، تو اس میں مقید کرنا شرط نہیں ہے، یعنی میں ہی کروں گا، زمین لیا اور کہا میں ہی اس پر کھیتی کروں گا، دوسرے کو دے دیا تو جائز ہے، یعنی تعین کی ضرورت نہیں، کیونکہ کھیتی کوئی بھی کرے زمین پر اتنا ہی اثر آنا ہے۔ فَإِذَا شَرَطَ سُكْنَ وَاحِدٍ، مثال دے رہے ہیں اس کی کہ بدلنے سے اس پر اثر نہیں آتا، شرط لگا دیا فلاں کے رہنے سے کی، فَلَهُ أَن يُسْكِنَ غَيْرَهُ، تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ دوسرے کو بھی رکھے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں ایک کمرے کو کرائے پر لے رہا ہوں کہ میں اس میں رہوں گا، ٹھیک ہے، اور میں نے کسی دوسرے کو اس میں رکھ دیا، خود نہیں رہا، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی رہے گا اور میں بھی رہوں گا۔ رہنے افراد کے بدلنے سے کمرے کو پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، فرد کی عادت بری ہو، جیسے ایک شخص ایسا ہے جو فرش دیواریں خراب کرتا ہے، گندی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی فطرت ہے جو الگ سے ہے، ورنہ اس کی ذات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب ان سب کی وجہ سے تو خود جس نے کرایہ داری کی ہے، جس نے عقد اجارہ کیا ہے، وہ خود رہے اور وہ نقصان کرے، تو ایسی صورت میں اس کو تاوان دینا پڑے گا، دوسرے کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو حاصل یہی نکلا کہ کرایہ دار کے بدلنے سے گھر کو فرق نہیں پڑتا، لیکن سوار کے بدلنے سے سواری کو فرق پڑ جاتا ہے، پہننے والے کے بدلنے سے کپڑے کو فرق پڑ جاتا ہے۔
اسی لیے کپڑے میں تاوان دینا ہے، سواری میں تاوان دینا ہے، لیکن گھر میں تاوان کی نوبت نہیں آئے گی۔ کتف لہو، اس کو اختیار ہے کہ دوسرے کو بھی رکھے۔ وَإِن سَمَّى نَوْعًا وَقَدْرًا يَحْمِلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ۔ اب ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کرایہ دار نے بیان کر دیا کہ کون سی چیز جانور پر لادے گا اور کتنی لادے گا، ہے نا، دونوں چیزوں کی وضاحت کر دی۔ تو اب یا تو وہی چیز اتنی لادے یا اس طرح کی چیز اتنی لادے، اس طرح کی، اور جو اس طرح کی نہ ہو تو اسے نہیں لاد سکتا۔ گویا نوعیت اور مقدار جو ہو وہ یا تو وہی ہو یا پھر قریب قریب ہو، دور ہو جائے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نقصان کا خطرہ ہے، اور نوعیت جب قریب قریب ہے تو اس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا جانور کے لیے۔ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ وَإِن سَمَّى نَوْعًا، اگر کرایہ دار نے نوعیت بیان کر دی، مقدار بیان کر دیا، يَحْمِلُ عَلَى الدَّابَّةِ، جس کو وہ جانور پر ڈھوئے گا، مثال کے طور پر کہتا ہے کہ میں 5 قفیز گیہوں اس پر لادوں گا، فلاں جگہ تک لے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو نوعیت بھی بیان کر دی کہ گیہوں لادوں گا، مقدار بھی بیان کر دیے کہ 5 قفیز لادوں گا، ٹھیک ہے؟ فلہوں یعنی 5 بوری، جو بھی کہنا ہے آسانی کے لیے آپ، فلہو تو اس کو اختیار ہے کہ وہ لادے ایسی چیز جو گیہوں کے مثل ہو، ضرر وغیرہ میں، یعنی گیہوں کی طرح ہی ہو، کہ جتنا گیہوں متاثر کر سکتا ہے نا، اتنا ہی وہ بھی متاثر کرے، ان چیزوں کو لاد سکتا ہے۔ کیا شعیر، جیسے کہ جو لاد سکتا ہے، وسمسم، تل لاد سکتا ہے، ہمارے عرف میں چاول لاد سکتا ہے، دال لاد سکتا ہے، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو گیہوں کی طرح ہی ہیں، ہے نا، اور جو نقصان گیہوں سے ہو سکتا ہے وہی نقصان ان سے بھی ممکن ہے، اضافی نقصان کچھ اس میں نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ، اور اس کو یہ اختیار نہیں کہ لادے جانور پر وہ چیز جو گیہوں سے زیادہ ضرر رساں ہو، جیسے کالملح والحدید والرصاص، جیسے کہ نمک ہے نا، اور جیسے کہ لوہا ہے، حدید، والرصاص، اور جیسے کہ رانگا ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ نمک کے ذریعہ جانور کو نقصان پہنچتا ہے، جلد خراب ہو جاتی ہے اس کی، ہے نا، اور رانگا ہے، لوہا ہے، اس طرح پیتل ہے، تانبا ہے، جو بھی صورت ہو، ان سب چیزوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں کا وزن ایک جگہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک 20 کلو کا گیہوں ہو تو وہ بوری میں پھیل کر کے رہے گا، لیکن 20 کلو کا جو تولنے کا آلہ ہے، کیا بولتے ہیں وہ ترازو کے میں جو رکھا جاتا ہے، وہ جو آلہ ہے وہ 20 کلو کا ایک ہی ہوگا، تو یہ کم جگہ گھیرے گا، کون؟ یہ اس کا وزن جو ہے یہ کم جگہ گھیرے گا، اور گیہوں یہ زیادہ جگہ گھیرے گی، تو حاصل کیا نکلے گا؟ جانور کی پیٹھ پر آپ نے گیہوں رکھ دیا تو گیہوں ہر طرف اس کا وزن پڑے گا، یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ پڑے گا، اور آپ نے 20 کلو کا بٹخرا لا کر کے رکھ دیا تو اب وہ 20 کلو والا ہر طرف نہیں جائے گا، مختصر سی جگہ پر اثر ڈالے گا، تو اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوگی، اس کو چبھے گا بھی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس پر لادے وہ چیز جو ضرر رساں ہو گیہوں سے زیادہ، جیسے کہ نمک ہے، اور جیسے کہ حدید یعنی لوہا ہے نا، اور جیسے کہ رصاص یعنی رانگا ہے۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قُطْنًا، اسی کی ایک اور مثال دے رہے ہیں، اسی طرح کی گفتگو۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا، کسی نے اجرت پر لی کہ روئی لا دے گا، ہے نا، معین روئی، مثال کے طور پر 5 کلو یا 10 کلو، ہے نا، یہ کہا دیا 10 کلو روئی لا دوں گا یا 20 کلو روئی لا دوں گا، فَلَيْسَ لَهُ، تو اسے حق نہیں پہنچتا ہے کہ اسی کے وزن کے برابر لوہا وغیرہ لاد دے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ روئی 25 کلو ہو تو پھیل کر کے رہے گی، اور جانور کے جسم پر بوجھ بٹ جائے گا، کچھ اگلے حصے پر ہوگا، کچھ پچھلے حصے پر ہوگا، اس طریقے سے۔ اور 20 کلو کا اگر وہ لوہا رکھ دیا جائے
تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ہی جگہ رہے گا، تو اس سے جانور کو تکلیف ہوگی۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا، اب اگر کسی نے جانور اجرت پر لی کہ اس پر سوار ہوگا خود، لِيَرْكَبَهَا، اس جانور کی سواری کرے گا، فَأَرْدَفَ مَعَهُ رَجُلًا، تو اب کیا ہے، اپنے ساتھ ایک آدمی کو اور بیٹھا لیا، رجلاً آخر، ایک دوسرے آدمی کو بیٹھا لیا۔ اب فاتبت، اب وہ جانور ہلاک ہو گیا تو کیا حکم ہوگا؟ مسئلہ کیا ہے، جانور لیا کرائے پر کہ اس پر خود سوار ہوگا، اور اس نے خود بھی سواری کی اور ساتھ میں پیچھے کسی کو بٹھا لیا، گویا ایک کے لیے لیا تھا اور دو آدمی سوار ہو گئے اس پر، تو اب کیا حکم ہوگا؟ کہتے اگر جانور نے دونوں کو ڈھو لیا، دونوں کو پہنچا دیا منزل تک تو کوئی بات نہیں، اور اگر جانور بیچ ہی میں ہلاک ہو گیا تو دیکھا یہ جائے گا کہ جانور دو لوگوں کا بوجھ ڈھو سکتا تھا یا نہیں۔ اگر جانور دو لوگوں کا بوجھ ڈھو سکتا تھا تو ایسی صورت میں کرایہ دار کو کہا جائے گا کہ اس جانور کی آدھی قیمت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم خود سوار ہوئے اور تم نے ایک اور سوار کیا، تو لیا تھا تم نے اپنے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنے ہی برابر ایک اور کو تم نے سوار کر لیا، تو ایسی صورت میں گویا آدھا تو صحیح رہا، تم آدھے، دو حصوں میں کیا جائے گا، ایک تم ہو آدھا اور آدھے جس کو تم نے سوار کیا، تو آدھا تو صحیح عقد کے مطابق ہوا اور آدھا عقد کے خلاف ہو گیا، تو آدھی قیمت تم دو اس کی۔ اب جانور اگر 1000 کا ہو تو 500 روپیہ دونوں پر آتے، تو 500 روپیہ بھر کا تو عقد ہی ہوا تھا، ہے نا، اور 500 روپیہ اضافی ہوا، یہ وہ اس کو ادا کرے، ٹھیک ہے۔ یہ کب ہے؟ اگر جانور ان دونوں کو ڈھونے کی طاقت رکھتا تھا تو، اور اگر جانور کے اندر دونوں کو اٹھانے کی طاقت ہی نہیں تھی، بالکل ایک ہی کو اٹھا سکتا تھا اور اس نے دوسرے کو بھی سوار کر دیا، تو اب پوری قیمت کا تاوان دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، جس کی وجہ سے جانور ہلاک ہو گیا، اور اگر دونوں کو ڈھو سکتا تھا تو گویا اس کی طرف سے زیادتی نہیں تھی پورے طور پر، ہے نا، اسی لیے وہاں نصف تک اس کو رکھا گیا۔ کہتے ولا یعتبر بالثقل، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب فرق ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے اس طور پر، اس لیے کہ ہم نے جانور کرائے پر لیا، ٹھیک ہے، اور یہ کہا کہ اس پر ایک آدمی سوار کروں گا، ٹھیک ہے، اور ایک آدمی کی تعین کر دی، اب اس آدمی کا وزن 80 کلو ہے تو ہم نے 40 کلو کے دو آدمی سوار کر دیے، تو ایسی صورت میں تو ہم نے کوئی نقصان کیا نہیں، برابر ہی ہم نے رکھا، جتنا کا وعدہ تھا اتنا۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں بوجھ کا لحاظ نہیں ہے کہ وزن کس سے بڑھے گا اور کس سے کم ہوگا، لحاظ اس میں ہے جانکاری کا، شہ سواری کا اور اناڑی پنے کا، کہ گویا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جانکار ہو دوسرا اناڑی ہو۔ اسی طریقے سے اس میں اعتبار ہے افراد کی تعداد کا، کہ ایک آدمی کو تو وہ ڈھو سکتا تھا لیکن دوسرا آدمی بیٹھ گیا، تو ایسی صورت میں تعداد بڑھ گئی۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، 80 کلو کا ہی آدمی ہے مگر بیٹھے گا تو ایک ہی جگہ بیٹھے گا، اور اگر دو آدمی 40 کلو کے بیٹھیں گے تو وہ دو جگہ بیٹھیں گے۔ اب دیکھیے، جانور کے اگلے پیر میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور پچھلے حصے میں تھوڑی سی دقت ہے، ایک آدمی بیٹھے گا، تھوڑا آگے سرک کر کے بیٹھے گا، جانور کو کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن اتنے ہی وزن کے اگر دو آدمی بیٹھیں گے تو آدھا وزن اب اگلے پیر پر پڑے گا اور آدھا پچھلے پیر پر پڑے گا، یہ تکلیف کا باعث بنے گا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں ولا یعتبر بالثقل، اور یہاں وزن کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار کس کا ہے؟ تعداد کا ہے۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مِنَ الْحِنْطَةِ، جانور کو اجرت پر لیا کہ اس پر گیہوں کی ایک معین مقدار لا دے گا، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهُ، جیسے کہا 1 کنٹل لا دے گا تو اس پر اس سے زیادہ لاد دیا، 1.5 کنٹل لاد دیا، اب جانور ہلاک ہو گیا تو کیا حکم ہوگا؟ بالکل اوپر ہی والا مسئلہ ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ جانور کے اندر 1.5 کنٹل ڈھونے کی طاقت تھی یا نہیں۔ اگر 1.5 کنٹل کی طاقت نہیں تھی اور پھر بھی اس نے 1.5 کنٹل لاد دیا تو گویا جانور کو ہلاک کرنے کا باعث بنا وہ،
کیونکہ جتنے کی طاقت نہیں تھی اتنا اس نے لاد دیا، اس لیے پورے جانور کا تاوان دے۔ اور اگر جانور کے اندر 1.5 کنٹل برداشت کرنے کی طاقت تھی مگر اس نے 1 ہی کنٹل کا وعدہ کر کے لیا تھا، عقد کر کے لیا تھا، تو ایسی صورت میں اب یہ اس اضافی جو آدھا کنٹل ہے اس کی مقدار بھر کی قیمت ادا کرے۔ کیا مطلب ہوا؟ جیسے جانور مثال کے طور پر 1,500 کا ہے اور اس نے کہا، اور وہ 1.5 کنٹل ڈھو سکتا ہے، اس نے کہا تھا میں 1 کنٹل لا دوں گا اور لاد دیا اس نے 1.5 کنٹل، تو ایسی صورت میں اب جانور کی پوری قیمت کو اس 1.5 کنٹل پر تقسیم کیا جائے گا، تو گویا آدھے کنٹل پر 500 آتا ہے۔ اب اس نے آدھا کنٹل اضافی لادا ہے تو گویا 1,000 بھر کا تو عقد ہی ہوا تھا اس کا، اور 500 کا عقد سے زائد اس نے لادا۔ اب جانور مر گیا تو یہ 500 روپیہ اس کو ادا کرے مالک کو۔ کہتے ہیں فحمل علیہ اکثر منہ، اس پر زیادہ لاد دیا جتنے کی مقدار معین تھی، فعتبت، جانور ہلاک ہو گیا، زمین ما زاد من الثقل، تو بوجھ میں سے جو زائد ہے اس کا تاوان بھرے، یعنی 50 کلو اگر زائد ہے تو اس میں اس کے مقابلے میں کتنا دام اس کا آئے گا وہ اس کو ادا کرے۔ وَإِذَا كَبَحَتْ الدَّابَّةُ بِلِجَامِهَا، اب اگر جانور کو روکا اس کے لگام سے، ہے نا، جانور کی لگام کھینچی اس کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے، او ضربها، یا جانور کو مارا تیز چلنے کے لیے، یہ دونوں کام ہوتا ہے، جہاں روکنا ہوتا ہے لگام کھینچتے ہیں اور جہاں تیز چلانا ہوتا ہے وہاں اس کو چابک سے مارتے ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں میں سے کوئی کام کیا اور جانور ہلاک ہو گیا، زمینہ، تو امام اعظم کے نزدیک ضمانت دے گا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ضمانت نہیں دے گا۔ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ امام اعظم کیوں ضمانت دینے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب لگام اسی طور پر کھینچنے کا حکم ہے کہ جانور کو نقصان نہ پہنچے۔ جانور کا مرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بے طرح لگام کھینچ دیا یا بے طرح مار دیا، ہے نا، ضرورت سے زیادہ کھینچ دیا، ضرورت سے زیادہ مار دیا، اسی لیے اس کو تاوان دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں جناب جانور کو لیا ہے تو بہرحال اس عقد میں اس کی لگام کو پکڑنا، کھینچنا، یہ دونوں داخل ہے، اور کھینچنے میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، تو گویا لگام کھینچنے سے جانور کا مرنا یہ تاوان کا باعث نہیں بنے گا، یہ عقد کے اندر ہی والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے مارنے کی صورت میں مر گیا تو جانور کو بہرحال جب کوئی کرائے پر لیتا ہے تو چلانے کے لیے ایڑ لگاتا ہے یا مارتا ہے، تو ایسی صورت میں گویا اس نے عقد کے خلاف نہیں کیا ہے، اسی لیے اس پہ تاوان نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ جناب فتویٰ جو ہے وہ صاحبین کے قول ہی پر ہے، کیونکہ اسی طور پر عمل میں آتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ بات اب کل ہوگی۔